کو کیا عطا فرمائی ہے؟ ستاری عطا فرمائی۔ خدا کا جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، بارگاہ غوثیت میں حاضری لگوانی پڑے گی، نہیں تو خدا کا قرب نہیں حاصل کر سکتا۔ غوث پاک کو جو نہیں مانتا یا غوث پاک کے دل کے اندر نفرت یا بغض رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے اوپر قبضہ عطا فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب چاہتے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما دے، جب چاہتے آپ لوگوں کو اپنے سے دور فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کا خلیفہ آپ کے ساتھ جا رہا تھا، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وجہ کہ آج حضرت کو کوئی سلام کرنے نہیں آ رہے، کیونکہ آپ کی ولایت کے شعلے تھے، لوگ دور دور تک جانتے تھے۔ اب اس نے دل کے اندر سوچا کیا بات ہے، کہیں پیر صاحب کی ولایت سلب تو نہیں ہوگی، آج تو لوگ آ ہی نہیں رہے۔ دل کے اندر اس نے گمان کیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے جو کہ تصرف عطا فرمایا، جو دل کے حالات پہ واقف ہوئے، آپ نے بس توجہ فرمائی۔ جیسے ہی توجہ کی تو لوگوں نے کام کاج چھوڑا، بازار کے اندر سب نے اپنی دکانیں چھوڑی اور حضور کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دست بوسی کر رہی، اور اب جو ہے آپ کے خلیفے اور غوث پاک کے درمیان غیب آ گئے، لوگ آ گئے، ہجوم ہو گیا، کافی سارے سلام کرنے والے، آپس کے اندر فرق آ گیا۔ اب دل کے اندر سوچتا ہے اس سے بہتر تو وہ تھا جو پہلی کیفیت تھی۔ غوث پاک کی ساتھ تو جا رہا تھا، صحبت و حاصل تھی، برکت فضان نصیب ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ اتنے سارے لوگ آ کر مجھے جو ہے حضور سے دور کر دیے ہوئے۔ اب جیسے یہ سوچنا تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا اور فرمایا تو ہی تو سوچ رہا تھا کہ ہمیں کوئی سلام کرنے نہیں آیا، دل کے اندر تو یہ نہیں سوچ رہا تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت جل شانہ نے لوگوں کے دلوں کو ہمارے قبضے میں کیا، جب چاہتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے اور جب چاہتے ہیں دور کر دیتے۔ اور یہ کا بڑا مقام ہوتا ہے، یہ دلوں کے اوپر قبضے ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء ہی کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرمائے، انبیاء کے صدقے اور فیض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو عطا فرمائے۔ دل کے حالات پر واقف ہو جانا، آتے کہ بندہ دل کے اندر کوئی بات سوچ رہا ہے، اور یہ تو صاف ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے خدا جی سے چاہے عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تصرف عطا فرمایا تھا کہ آپ کے لیے زمین ساری کی ساری سمٹ جاتی تھی۔ آپ کہیں سفر فرماتے تو سالوں کا سفر آپ چند قدموں میں فرما جائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صبح تہجد کی نماز کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا۔ فرمایا آج میں انتظار کو تھا کہ حضور توجہ فرمائیں کہ وضو کرواؤں گا۔ جیسے ہی آپ اپنے مدرسے سے نکلے تو آج خلاف معمول وضو فرمانے کی بجائے آپ نے مدرسے کا دروازہ کراس کیا اور باہر تشریف نہیں ہوا۔ میں بڑے حیران ہوا کہ آج کدھر ہے، میں بھی پیچھے چل پڑا۔ آپ کا شاگرد بھی تھا، آپ کے پاس پڑھتا بھی تھا، مرید بھی تھا۔ کہنے لگا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ چلے، تھوڑے چند قدم چلے، میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا ہوں۔ بڑی عجیب و غریب، کیونکہ بغداد کا رہنے والا تھا، تو یہ تو کوئی نئی جگہ کے اندر دیکھا کہ آپ کہیں نئی جگہ تشریف لے گئے آج۔ اور بس ایک کمرہ تھا، کوٹھی تھی، اس کے اندر 6 آدمی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک کمرے کی جو ہے نا کونے سے کرانے کی آواز آ رہی ہے کسی کو، جیسے کوئی تکلیف اور شدت کے اندر ہوتا ہے تو کراتا ہے، تو اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتے بس تھوڑی دیر گزری اور وہ آواز جو ہے بند ہو گئی۔ اتنے میں کوئی شخص لایا گیا جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، گاڑی اس کی کوئی تھی، بال بڑے بڑے تھے، اور عجیب و غریب اس کی شکل تھی۔ فرمایا کہ اس کے مونچھیں کاٹ دو، اس کے بال چھوٹے کرو، اس کی صحیح کرو، اس کی طبیعت، اور پھر میرے پاس لاؤ۔ پھر لایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مونچھیں کو ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو 7واں فوت ہو گیا اس کی جگہ اسے قبول کر دو۔ یہ فرمانے کے بعد غوث پاک واپس، اب جب وہ مرید تو پاتے واپس چلے تو
بس تھوڑا ہی چلے تھے تو سامنے مدرسے کا دروازہ آ گیا، اسی کے